گھریلو زندگی کے بارے میں ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ جب میرے لیے عثمان صاحب کا رشتہ پاکستان سے آیا تو میرے والد صاحب نے عمر کے فرق کی وجہ سے رشتے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ان کی اہلیہ بھی چینی ہیں اور کہتی ہیں میری عمر 20 سال تھی، عثمان صاحب کی 50 سال کے قریب تھی۔ کئی ماہ تک والد صاحب مجھے اس رشتے کے متعلق انہوں نے بتایا نہیں، پھر آخر مجھے جب انہوں نے بتایا تو خط میرے سامنے رکھ دیا کہ مجھے خود فیصلہ کر لوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں باہر کے کسی ملک میں ایک بڑے میدان میں بالکل خالی ہاتھ کھڑی ہوں اور اچانک سوچتی ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ تب میں نے کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھا اور ایک آواز سنی کہ تمہاری ساری ضرورتیں اس شخص کے ذریعے پوری کی جائیں گی۔ کہتی ہیں اس خط کو دیکھنے کے بعد میں نے عثمان صاحب کو خواب میں دیکھا جبکہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس میرے پاس کھڑے تھے اور میں لیٹی ہوئی تھی۔ بعد میں جب مجھے عثمان صاحب کی تصویر دکھائی گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس طرح میں نے رشتہ قبول کر لیا۔ 4 سال تک منگنی رہی، پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا، حالات بڑے خراب تھے وہاں کے، اور سیاسی صورتحال اور کلچرل ریولوشن کی وجہ سے بہت مشکل تھا ان کا آنا۔ عثمان صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب ماؤ زیدونگ کی وفات ہوگی تو بیوی آئے گی، اور ماؤ زیدونگ صاحب چیئرمین جو تھے چائنا کے اس وقت کے، ان کی کوئی بیمار بھی نہیں تھے، صحت بھی اچھی تھی اور بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ بہرحال اس پر انہوں نے کہا یہ تو بڑا لمبا، پتہ نہیں کب آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اس چینی صاحب نے کہ ماؤ زیدونگ کو خط لکھے۔ کہتے ہیں کہ میں خط پوسٹ کرنے جا رہا تھا کہ اس کی ماؤ زیدونگ کی وفات کی اطلاع مل گئی، اور اس کے بعد ان کی بیوی لکھتی ہیں کہ چند دن بعد ہی اس کی وفات کے مجھے اپنا پاسپورٹ مل گیا، اور پھر میں نے، کہتی ہیں چنانچہ میں اپنے والد صاحب کے گھر آئی پاسپورٹ لے کے، اور جب میں گھر آئی تو اس رات بہت بارش ہوئی اور اس سے پہلے بہت خشک سالی تھی۔ اتنی بارش ہوئی کہ زمین میں بڑے بڑے جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کٹاؤ پیدا ہو جاتے ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ ایک غیر احمدی ہمسائے نے مجھے کہا کہ تم پہلے آ جاتی تو یہ خشک سالی ہماری دور ہو جاتی۔ بہرحال کہتی ہیں 1 ہفتے کے بعد چائنا سے نکلی اور سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 جوڑے تھے جو عثمان صاحب کے چھوٹے بھائی نے مجھے دیے تھے، اور کچھ سویا ساس کی چند کیوبس تھیں۔ 12 اگست 1978 کو میں کراچی پہنچی۔ وہاں چودھری محمود مختار صاحب نے نکاح پڑھایا، خود ہی میرے ولی مقرر ہوئے۔ تیسرے دن ہم چائنیز ایمبیسی میں جانا تھا، اور ٹرین کے ذریعے جب ہم گئے جس میں مردوں اور عورتوں کا علیحدہ انتظام تھا، اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم اسٹیشن پر ملیں گے جب سارے لوگ ٹرین سے اتر جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی کہتی ہیں کہ میں تو نئی تھی، جس ڈبے میں بیٹھی تھی اس پہ سارے لوگ مسافر اتر گئے، میں سمجھی یہی آخری اسٹیشن ہے، اور ٹرین جو دوبارہ چلی تو پھر مجھے احساس ہوا، لیکن اس وقت پھر ٹرین میں چڑھنا مشکل تھا، بہت رش تھا۔ خیر میں بڑی پریشان تھی، اور بہرحال ایک پولیس افسر نے جب مجھے دیکھا پھرتے ہوئے تو اس نے وہاں بلا لیا ریلوے پولیس والوں نے، اور چائنیز ایمبیسی پھر مجھے بھجوا دیا۔ کہتی ہیں میں نے نقاب اور کوٹ پہنا ہوا تھا اس وقت، ایمبیسی والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چائنیز ہوں، کیونکہ برقعے میں کس طرح ہو سکتی ہے ایک عورت۔ بہرحال انہوں نے ایک چائنیز رسالہ منگوایا اور مجھے کہا پڑھ کے سناؤ، اور پھر ٹیکسی کا انتظام کیا گیا۔ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، اور کسی نہ کسی طرح وہ پہنچ گئیں۔ ایک احمدی نے راستے میں دیکھ لیا، ٹیکسی والا پوچھتا جا رہا تھا کہاں لے جانا ہے، تو اس نے ان کو پہنچا دیا، اور بلکہ ٹیکسی والا بڑا حیران تھا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح کسی نوجوان عورت کو گھومتے ہوئے اور پھر اس طرح ملتے ہوئے۔ تو
بہرحال کہتی ہیں کہ یہ ہمارا ابتدا تھی ہماری زندگی کی،